پاکستان کی نصف آبادی والے صوبے پنجاب میں گزشتہ روز 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشنز میں تحریک انصاف کی بھرپور فتح نے پاکستان کی سیاست کو جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ 20 میں سے پی ٹی آئی نے 15 نشستیں اپنے نام کر کے نون لیگ اور اتحادیوں کو چاروں شانے چت کیا۔ یقینی طور پہ یہ ضمنی الیکشن پنجاب میں تحریک انصاف کی مقبولیت کا ریفرنڈم بھی تھے، اور بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے دو ٹوک فیصلہ دیا۔ عمران خان اور ان کی جماعت کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے اور نون لیگ کا بھرکس نکل گیا۔ دعووں کے برخلاف نون لیگ صرف 4 سیٹیں جیت سکی، حتیٰ کہ اپنے سیاسی گڑھ لاہور میں بھی مسلم لیگ نون کو 4 میں سے 3 نشستوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو اپنی اولین ترجیح قرار دے دیا ہے۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ملکی حالات میں بہتری کا واحد راستہ صاف اور شفاف الیکشنز ہے۔ جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے، وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لیگ کو، ان کو شکست ہو جائے گی۔ ایک راستہ ہے اب قوم کا، اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے، جب ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوور ٹرن کر دیا۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا۔ اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیسٹ طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کرے۔ میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، ایک راستہ ہے اس قوم کا، صاف اور شفاف الیکشن۔ مشاہین بات یہ ہے کہ نون لیگ نے ضمنی الیکشنز کے نتائج خندہ پیشانی اور گریس کے ساتھ قبول کیے۔ گزشتہ روز جناب نواز شریف نے شکست کی وجہ شہباز حکومت کے لیے مشکل فیصلوں یعنی مہنگائی میں ہوش ربا اضافے کو قرار دیا، جبکہ آج آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ شروع سے ہی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے۔ دوسری جانب مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ نون لیگ کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے چاہیے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے، کمزوریوں کی نشاندہی کر کے انہیں دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی لینڈ سلائیڈ کامیابی کے ساتھ ہی پنجاب میں حمزہ شہباز کا دور اقتدار زمیں بوس ہو گیا ہے۔ 15 نشستیں جیتنے کے بعد اب پنجاب اسمبلی کے 369 کے ایوان میں تحریک انصاف اور ان کے اتحادی قاف لیگ کے پاس مجموعی طور پہ 188 نشستیں ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کے لیے انہیں 186 کا میجک نمبر درکار ہے۔ دوسری جانب 4 نشستوں کے اضافے کے بعد نون لیگ اور اتحادی ارکان کی تعداد 179 ہے، اور اب یہ واضح ہے کہ 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ہونے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروانے میں کامیاب ہوگی۔ کل کے انتخابی نتائج کے پس منظر میں شہباز زرداری اتحادی حکومت کی رٹ اب نام کی رکھی گئی ہے۔ اب نون لیگ اور اتحادی حکومت کرنے کا اخلاقی زواج کھو چکے ہیں۔ ضمنی الیکشنز کے یک طرفہ نتائج کے بعد آج پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے غور و خوض کا اور مستقبل کے لاہ عمل سے متعلق اجلاس کیے۔ آج نون لیگی سرگرمیوں کا مرکز لاہور رہا، جب وزیر اعظم شہباز شریف اب وہیں مقیم ہیں، اور آج نون لیگ کی قیادت نے وہیں پہ اپنا صلاح مشورہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کراچی میں ملی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں۔ لاہور جو کہ مرکز تھا ان تمام سرگرمیوں کا، اس کی تفصیلات کے لینے کے لیے ہم جائیں گے لاہور، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا موجود ہیں۔ حسن رضا نے اب سے کوئی 10 دن پہلے اپنا جو سروے کیا تھا ان الیکشنز کے حوالے سے، اور اس میں بہت ہی ایکوریٹلی انہوں نے ہمارے اسی پروگرام میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ان کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ان ضمنی الیکشن میں 15 سے 16 نشستیں جیت جائے گی، جو تیر بہدف ثابت ہوا ان کا یہ پروجیکشن۔ حسن یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی صورتحال ہے؟ آج ایک جانب تو پرائم منسٹر بھی وہاں موجود ہیں، پھر اب تک کے وزیر اعلیٰ بھی موجود ہیں، نون لیگ کی قیادت بھی، آج سارا دن کیا ہوتا رہا؟ اور مریم بی بھی ہیں، وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ رائیونڈ میں ہیں، جاتی عمرہ میں ہیں، یا وہ یہیں تھی۔ یہ تمام نون لیگی قیادت جس کے لیے کل کا ایک بڑا شاکنگ دن تھا، آج کیا کرتی رہی؟ کمرا صاحب، کل رات کو ہی اجلاس جو ہیں وہ ہوتے رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، اور کل رات کو ہی جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ کر لیا گیا تھا، اور اس پر نواز شریف کا رات ہی بہت ان کی جانب سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد آج
باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آفیشلی تمام جو صوبائی اور وفاقی وزراء ہیں ان کو مدعو کیا گیا، اور آج جو اجلاس ہوا اس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کی، جس میں کئی جو ہے وہ معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اور کئی اچھا یہ بتائیے گا، ابھی آگے بڑھنے سے پہلے حسن رضا یہ بتائیے گا کہ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے ان الیکشنز کا جو نظر رکھی ہوئی تھی اس کے لیے وہ لاہور میں تشریف فرما تھے، اور کیا وہ لاہور سے ان الیکشنز پہ کل تو ووٹنگ ہو رہی تھی، پھر نتائج آ رہے تھے، تو پرائم منسٹر اس کے لیے اسلام آباد سے لاہور منتقل ہو گئے تھے؟ جی بالکل، وہ لاہور آ چکے تھے اور ان کے لیے باقاعدہ طور پہ انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سینٹرل بنائے گئے تھے اور تمام ضلعوں سے اس کے حوالے سے ان تک یہ رپورٹس پہنچنا شروع ہو چکی تھی۔ باقاعدہ طور پہ خود وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہر لمحہ بلمحہ جو ہے وہ ان کو آگاہ کر رہے تھے، مریم نواز کو آگاہ کر رہے تھے، لیکن حالات اس وقت خراب ہوئے جب رزلٹ آنا شروع ہوئے، اور اس سے پہلے بھی ان کو کسی نہ کسی حد تک یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں اور ہم ہارتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ جس طرح مریم نواز شریف تو پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے کووڈ کا بتایا، اور جبکہ رپورٹ تو ان کے سامنے نہیں آئی لیکن یہ بتایا گیا کہ ان کو کووڈ ہے، اور اس کے بعد وہ ٹیلی فونک جو رابطے میں تو رہی ہیں، آج بھی وہ ٹیلی فونک رابطے میں رہی ہیں، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ معاملات انہوں نے سرگرمیاں معطل کر رکھی ہیں۔ جبکہ آج جو اجلاس ہوا تھا اس میں کافی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا۔ وہ دو بیانیے کانا صاحب سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں، ایک آن دی ریکارڈ اور ایک آف دی ریکارڈ۔ آن دی ریکارڈ میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ منحرف اراکین اسمبلی کو ٹکٹ دی تھی جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھیں، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی کا معاملہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ چیلنج تھا جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے ہیں۔ جب آف دی ریکارڈ اگر دیکھیں، جو آج جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس میں انڈائریکٹ طریقے سے اس بات کا اظہار بھی کیا اور باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم ریاست بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے، اور سیاست کے لیے ہم کسی کے جو ہے غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور نواز شریف کو باقاعدہ اعلان کر کے واپس آنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سے معاملات تھے تو اس پر وہ خاموشی اختیار کی رکھی، البتہ کافی جو ہے وہ ان میں پریشانی جو ہے وہ پائی جاتی رہی۔ اچھا یہ خبریں ہیں حسن رضا کہ یہ جو آج اجلاس ہوا نون لیگ کا، اس میں کافی گرما گرمی تھی، بہت ہی یعنی کہ ظاہر ہے کہ دو نظریات ہیں نون لیگ میں اس وقت، جیسے کہ آپ نے جاوید لطیف صاحب کا ذکر کیا، اور یہ واضح طور پہ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کا، ڈار صاحب کا، شاہد خاقان عباسی کا اس سے پہلے ہمیشہ سے ایک مختلف نظریہ رہا ہے، بلکہ مریم بی بی کا بھی تھا۔ اور جب ظاہر ہے کہ یہ انتخابی نتائج سامنے آئے تو خبریں یہ آ رہی تھی کہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں بہت گرما گرمی تھی۔ یہ بالکل درست ہے، ممبران اسمبلی تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ جب آپ ان لوٹوں کو آپ جب جس طرح کے جملے استعمال کیے گئے کہ جب آپ ٹکٹ دے کے کھڑا کریں گے تو ہمارے ساتھ یہی حال ہونا تھا، چاہے آپ جو مرضی ہو، کس نے کہا تھا حکومت لی جائے۔ اور ایک تو وفاقی وزیر ہیں، عہدیدار ہیں، انہوں نے بھی جب میرے ان سے رابطہ ہوا تو آف دی ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ آپ یہ اپنے طور پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اندر وہاں پر کئی جو وفاقی وزیر نے یہ بھی اس بات کا اظہار کیا کہ بہت شوق تھا حکومت میں آنے کا، حکومت لینے کا، جب معلوم تھا کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ جائے گی تو ہم نے کیوں یہ حکومت میں یہ آنے پر جو ہے یہ حالات اس طرح کیے، آپ کو اس چیزوں کو کنٹرول رکھنا چاہیے تھا۔ ایک وزیر نے یہ بات کہی کہ اب ہمیں حکومت توڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں جنگ لڑنی چاہیے اور وفاق میں بیٹھ کے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ شہباز شریف یہی کہتے رہے کہ پنجاب میں کسی نے کام نہیں کیا، جب ہمیں کسی بھی جب معاملات لے کے چلے تھے اتحادیوں کے ساتھ تو ہمیں اتحادیوں کو بھی سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، پی ڈی ایم نے بھی سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن پی ڈی ایم نے مکمل طور پہ غائب رہی، ہمارے ممبران اسمبلی خود جو ہے وہ تھے لیکن ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا، ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ خبریں ہیں کہ آج جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ کی جو گفتگو ہوتی رہی ہے وہ اس کا محور کیا تھا، اور اس کا کچھ نتیجہ، کوئی کنسنسس اس کے دوران بنتا ہو، یا یہ کہ یہ صلاح مشورہ بھی جاری رہے گا؟ حتمی فیصلے آپ کے خیال میں آج کچھ ہوئے ہیں یا ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا؟ صاحب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت توڑ کر اسمبلیاں جو ہے وہ توڑنے کے حوالے سے معاملات زیر غور آئے تھے کہ اس کا ہم کیا لاہے عمل اپنا سکتے ہیں، اور اگر انتخاب اگلے سال تک لے کے جانے ہیں تو پھر وفاق کیا رول پلے کر سکتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ اگر گورنر راج کے ذریعے پنجاب میں معاملات کو چلایا جائے تو اس کا ہمیں کس طرح جو ہے وہ معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے، کیونکہ جب پنجاب میں جو بڑا صوبہ ہے وہی اگر اپوزیشن جو پہلے تھی ان کے پاس چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا۔
اس طرح کے معاملات بھی زیر غور لائے گئے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آج کے جو ان کے ٹیلی فونک گفتگو میں کہ 1 اگست کو کہ شاید کوئی بڑی اپائنٹمنٹ یا اس طرح کے معاملات بھی زیر غور لائے گئے ہیں جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن کل ان کی ملاقات بھی متوقع ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم کا اور اتحادیوں کا اجلاس اپنی رہائش گاہ پر بلایا ہے. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 1-to-1 ملاقات میں بھی کچھ جو اہم قیادت ہے آصف زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر جو افراد ہیں ان سے ملاقات میں بھی کچھ معاملات طے کر کے جس میں ویڈیو لنک پر نواز شریف بھی موجود ہوں گے، پھر اس معاملات کو آگے لے کے چلایا جائے گا. کیونکہ اگر پنجاب میں آ جاتی ہے ابھی ایک تو یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ لاہور میں ہی ہیں، ابھی وہ اسلام آباد نہیں جا رہے، اور کل کی جو میٹنگز ہیں وہ جتنی سیاسی میٹنگز کر رہے ہیں وہ لاہور میں ہی کر رہے ہیں. جی بالکل، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لاہور میں ہی ہیں. آج صبح سے اب تک انہوں نے صرف 3 میٹنگ کی ہیں اور تینوں میٹنگ سیاسی بنیادوں پر تھی اور ان سے ضمنی الیکشن کے حوالے سے تھی. کل بھی وہ لاہور میں ہی رہیں گے اور کل بھی انہوں نے اپنا جو ہے 96H بلاک مولا ٹاؤن میں تمام اپنے رہائش گاہ تمام اتحادیوں اور پی ڈی ایم کا اجلاس دوپہر کو طلب کیا اور وہیں پر جو ہے وہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے. باقی تمام آفیشیل میٹنگ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے.